محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہے۔ اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں باتیں یاد کرتے ہیں اور کرائی جاتی ہیں۔ ایسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر پوری زندگی ہم تعریف کرتے رہیں، آپ کی حمد و ثنا کرتے رہیں، آپ کے اخلاق پر لکھتے رہیں، آپ کے سماجی اور معاشرتی زندگی کے بارے میں بولتے رہیں، لکھتے رہیں، کئی دن کئی رات ختم ہو جائیں گی، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل بیان نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از بزرگ کوئی قصہ مختصر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جیسا اس کا حق ہے ممکن نہیں ہے۔ بعد از بزرگ خدائی توئی قصہ مختصر، بس اتنا ہی کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت کے بعد حمد و ثنا اور عظمت کے قابل کوئی ذات ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ایک لفظ میں اتنی ہی تعریف کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت کی تعریف اور حمد و ثنا کے بعد اگر کوئی ذات اس دنیا میں عظمت اور تعریف کے لائق ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہی اس کی تعریف ہے۔ ورنہ کسی ایک پہلو کو لے کر کے ہم چاہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلو پر بات کر کے اس کی گفتگو ختم کر دے، مکمل کر دے، یقین جانیے آج تک لاکھوں کروڑوں بک ایک ایک پہلو پر لکھی گئی، بچپن سے لے کر کے جوانی اور آخر عمر تک کے ایک ایک پہلو پر لکھی گئی، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آج تک مکمل نہیں ہو پائی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ رب العزت کی قسم، وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے دنیاوی یا دینی فیصلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ بنائے، یعنی اپنے پورے دنیاوی فیصلوں کو بھی دینی معاملوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنائے۔ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ جس بارے میں وہ اس کو اختلاف ہو، جس بارے میں بھی اس کو کوئی دقت، کوئی الجھن، کوئی پریشانی ہو، اگر وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم نہیں بناتا، اپنا فیصل نہیں بناتا، اپنا قاضی نہیں بناتا، اپنا جج نہیں بناتا ہے، وہ مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ میرا نبی سب سے افضل، میرا نبی سب سے اعلیٰ، میرا نبی سب سے ارفع، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کا چرچا پوری دنیا میں ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے چرچے پوری دنیا میں ہوئے۔ سب کی خوبی ایک طرف، ہر نبی کی خوبی کو بیان کیا جائے، سب کی خوبی جمع کر دیا جائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پورے نبیوں کی خوبی میرے نبی میں موجود تھی، پورے نبیوں کی خوبی میرے نبی میں موجود تھی۔ کسی نے سوال کیا کہ یوسف علیہ السلام جیسا حسن تو کسی کا نہیں تھا، تو ان کے حسن کا چرچا پوری دنیا میں ہوا، تو ایک صحابی نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ ایک صحابی نے کہا کہ یوسف کا حسن
یوسف کا حسن سمجھ میں آتا تھا کہ وہ اتنا خوبصورت ہیں کہ دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں ہے. ان کو ان کے زمانے کے لوگ دیکھ کر خوبصورت سمجھتے تھے. میرا نبی اتنا خوبصورت تھا کہ ہماری نگاہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے سامنے ٹک نہیں سکتی تھی. اتنا خوبصورت تھا میرا نبی. اتنا سندر تھا کہ اس کی خوبصورتی کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا پاتا. اتنی خوبصورتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اتنا حسن تھا, اتنی شان و شوکت تھی, اتنا عظمت تھا کہ پورے انبیاء کی عظمت, پورے انبیاء کی خصوصیت, پورے انبیاء کرام کے فضائل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اکیلے موجود تھے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارند. سب لوگ جتنی خوبی رکھتے تھے تو تنہا داری, آپ تنہا ان خوبیوں کو رکھتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اونچے مقام کے حامل تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر کیا ہے سورہ ضحیٰ کے اندر, الم یجدک یتیما فآوی, الم یجدک یتیما فآوی. جس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا نبی جب اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھولا, آنکھیں جب کھولا تو دیکھا میرے والد محترم نہیں ہیں تو آپ یتیم گردانے گئے. میرا نبی جب 6 سال کا ہوا تو وہ والدہ جو بہت ہی محبت و شفقت کے ساتھ آپ کو پالتی تھی, پرورش کرتی تھی, جب آپ 6 سال کے ہوئے تو وہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اپنے لخت جگر کو سینے سے لگا کر کے انہیں پالتا تھا, ان کی پرورش فرماتے تھے. جب آپ 8 سال کے ہوئے وہ بھی اس دنیا کو الوداع کہہ کر کے چلے گئے. اسی کو قرآن کریم نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی. اس نقطہ کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سنیے گا اور اس پر غور کیجیے کہ میرے نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی, کہ اے محمد میں نے تجھ کو یتیم پایا پھر میں نے تجھ کو اپنے ٹھکانے میں لیا. ایک بچہ جب جوان ہو کر کے بڑا قابل بنتا ہے تو اس کے پیچھے باپ کا ہاتھ ہوتا ہے, اس کے پیچھے دادا کا ہاتھ ہوتا ہے, اس کے پیچھے ماں کا ہاتھ ہوتا ہے, اس کے پیچھے پڑوسی کا ہاتھ ہوتا ہے, اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوتا ہے. میرا نبی جب بڑا ہوا تو اس کے پیچھے نہ باپ کا سایہ تھا, اس کے پیچھے نہ دادا کا سایہ تھا, اس کے پیچھے نہ ماں کا سایہ تھا, اس کے پیچھے کسی کا سایہ نہیں. اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے اوپر دست شفقت کوئی رکھے اور بعد میں یہ کہا جائے کہ حضرت محمد آج اتنے بڑے ہوئے ہیں اس کے صدقے میں. میرا نبی جو بھی کچھ حاصل کیا ہے میں نے اس کو عطا کیا ہے, میں نے اس کو عطا کیا ہے. آج ہم لوگ ہی پڑھتے ہیں, گاؤں میں اکثر لوگ کہتے ہیں اور یہ حقیقت ہے. اللہ میرے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کو غریق رحمت فرمائے. جب میں نے جنم لیا ہوشی سنبھالا کہ دادا جان اپنے بغل میں مجھے سلاتے تھے اور 6 برس کی عمر میں ہی مجھے قرآن کریم کے عمہ پارا پورے زبانی یاد کرا دی تھی. جب میں نے قرآن کریم کو دیکھا بھی نہیں تھا مجھے عمہ پارا پوری زبانی یاد تھی. تو لوگ ظاہر سی باتیں کہیں گے کہ صدام آج آپ آگے بڑھے حافظ بنے, آپ کے دادا کا ہاتھ ہے. کسی کے بارے میں کہا تھا آپ کے والد صاحب کا ہاتھ ہے, کسی کے بارے میں کہا تھا آپ کے چچا کا ہاتھ ہے, کسی کے بارے میں کہا تھا آپ کے پڑوسی کا ہاتھ ہے, کسی کے بارے میں کہا تھا کسی کا ہاتھ ہے. میرے نبی کو نبوت ملی کسی کا ہاتھ نہیں. میرے نبی اتنے بڑے ہوئے کسی کا ہاتھ نہیں ہے. نہ والد صاحب کا ہاتھ ہے, نہ ماں کا ہاتھ ہے, نہ دادا کا ہاتھ ہے. اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی, کہ میں نے آپ کو سب کچھ عطا کیا. اس لیے دنیا میں سب کے سب استاد ہیں, میرے نبی کا کوئی استاد نہیں. اس لیے میرا نبی لکھنا بھی نہیں جانتا تھا, میرا نبی پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا. اس کے باوجود میرا نبی پوری دنیا میں سب سے بڑا عالم تھا, پوری دنیا میں سب سے بڑا جانکار تھا. پوری دنیا میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بڑا نہ آج تک کوئی عالم پیدا ہوا ہے اور نہ ہوگا. اتنا بڑا, کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استاذ اللہ رب العزت ڈائریکٹ.
ان هو الا وحی یوحا، کہ جو میں حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حضرت محمد کے دلوں پر القاء کرتا ہوں، اتارتا ہوں، وہی آپ کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ تو میرا نبی، اس کا استاذ ڈائریکٹ اللہ رب العزت ہے، کوئی نہیں۔ دیکھیے، ایک نعمت ہے نبوت۔ نبوت محنت سے نہیں ملتی، یہ انعامی دولت ہے، ارتقائی نہیں ہے۔ کوئی انسان چاہے کہ میں محنت کر کے نبوت کا مقام حاصل کروں، نہیں حاصل کر سکتا۔ محنت کر کے ڈاکٹری حاصل کی جا سکتی ہے، محنت کر کے امامت کا درجہ حاصل کیا جا سکتا ہے، محنت کر کے IPS IAS دنیاوی چیز بنی جا سکتی ہے، لیکن محنت کر کے نبوت کا مقام حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نبوت کا مقام اللہ رب العزت خود اپنے پسند سے جس کو چاہا اس کو دیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کس کو نبوت دیا جائے اور کس کو نہیں دیا جائے۔ اسی لیے اللہ پاک نے نبوت کا جو مقام عطا فرمایا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ خود آپ نے ان کو چنا ہے، خود آپ نے ان کو چنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے مکہ کی گلیوں میں آپ کو امین کہا جاتا تھا، آپ کو صادق کہا جاتا تھا، آپ سچوں کے نام سے مشہور تھے، امانت دار کے نام سے مشہور تھے، چونکہ اللہ تو آپ کو نبوت کے درجے سے سرفراز کرنا تھا، آپ کو نبوت جیسا مقام عطا کرنا تھا، اس لیے اللہ پاک نے بچپن سے آپ کے دل کو پاک، صاف، شفاف رکھا کہ آپ کے دل میں نہ کسی کے لیے حسد تھا، آپ کے دل میں نہ کسی کے لیے گندگی اور برائی تھی، آپ کے دل میں اور آپ کے ذہن میں نہ کوئی برا خیال تک گزرا۔ ہونا الگ بات ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی برا خیال تک نہیں گزرا۔ چنانچہ نبوت سے پہلے ہی اللہ پاک نے اتنے سارے سماجی کام اور اتنے سارے دینی اور اچھا کام آپ سے کرا دیا کہ تاکہ آپ جب نبوت کے مقام کو پہنچے اور اعلان کرے کہ میں نبی ہوں، تو اس وقت لوگ سب نہیں تو کچھ یقین ضرور کریں، کیونکہ سب نے تو نہیں مانا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ تعمیر کعبہ کے سلسلے میں، کعبہ کی تعمیر جب وسیدہ ہو گئی تھی تو اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی، اور تعمیر کے بعد پورے قبیلے والے اس تعمیر میں حصہ لیے، شامل رہے اور خانہ کعبہ کی عمارت کو بنائی گئی۔ اب باری آئی تنصیب حجر اسود کی، کہ حجر اسود کون رکھے گا؟ بہت بابرکت چیز ہے حجر اسود، اس کو کون رکھے گا؟ اب اس بارے میں اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی۔ وہ لوگ اتنے برے تھے، کفار مکہ اتنے برے تھے کہ بات بات میں تلوار نکال لیا کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ میان سے تلوار نکال لی گئی اور دونوں دھڑ پورے قبیلے والے تلوار لے کر تیار تھے۔ اب معلوم ہوا کہ اب جنگ ہو جائے، اب جنگ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلوں کو والوں کے ساتھ بیٹھا اور ایک مشورہ ہوا۔ مشورے میں طے ہوا کہ تنصیب حجر اسود کون کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام سرداران قریش بیٹھے اور سب نے ایک رائے ہو کر یہ مشورہ دیا کہ جو کل صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہی تنصیب حجر اسود، یعنی حجر اسود کو اٹھا کر رکھنے کا کام کرے گا، بلکہ وہ جو فیصلہ سنائے گا وہی ہوگا، رکھنے کا کام کرے گا نہیں، بلکہ خانہ کعبہ میں سب سے پہلے جو داخل ہوگا وہ جو فیصلہ سنائے گا اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ یہ بات طے ہو گئی۔ جب یہ بات طے ہو گئی، اس کے بعد تمام قبیلوں کے سرداروں نے دیکھا کہ سب سے پہلے محمد بن عبداللہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جو ہی آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، سب نے ایک وقت کہا ھذا محمد،
الامین رضیناہ، یہ محمد ہے جو امانت دار ہے، ہم ان سے راضی ہیں۔ ھذا محمد الامین رضیناہ، یہ محمد ہے جو امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں۔ اب تمام قبیلے والے اندر سوچنے لگے، سب کو اپنی باتیں یاد آنے لگی کہ میں محمد کے ساتھ ایسا کیا ہوں ویسا کیا ہوں، بات آتی ہے نا، اب میرے بارے میں فیصلہ ہوگا یا میرے خلاف فیصلہ ہوگا، سب سوچنے لگے۔ اللہ رب العزت نے میرے نبی کے ہر کام میرے نبی سے خود کروایا ہے۔ ایسے موقع پر کہ پورے قبیلے والے تلوار لے کر تیار تھے ایک دوسرے کے سر قلم کرنے کے لیے، اللہ نے ایسا مشورہ آپ کی زبان اطہر سے جاری فرمایا۔ آپ نے فرمایا اپنی ردائے رحمت کو فرش کعبہ پر بچھا دیا، اپنی مبارک چادر کو کعبہ کی زمین پر بچھا دیا اور حجر اسود کو اٹھا کر کے اس پر رکھ دیا، اور کہا کہ تمام قبیلوں کے ایک ایک سردار آئیں اور ایک ایک کونا پکڑ کر کے لے کر کے چلیں، حجر اسود رکھا جائے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا فیصلہ تھا! پورے قبیلے والے کتابوں میں لکھا کہ حیرانوں ششدر ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ محمد کیسا فیصلہ سنایا کہ اس میں نہ کوئی اونچا ہوا نہ کوئی نیچا ہوا، یہ تو سب کے سب اس میں شامل ہو گئے۔ چنانچہ سب قبیلے والے آئے اور ایک ایک کونا پکڑ کر کے حجر اسود کو لے کر گئے، اور جب رکھنے کی باری آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کر کے رکھ دیا۔ پورے معاملہ 1 منٹ میں سلجھا دیا۔ یہ تھا وہ محمد جس نے نبوت سے پہلے ایسا کام کیا کہ پوری دنیا حیران و شگفتہ تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کوہ صفا پر، صفا پہاڑی پر کھڑا ہو کر کے کہا کہ اے کفار مکہ، سب لوگ جمع ہوئے، کیا میں امانت دار ہوں؟ میں سچا ہوں؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا۔ اس نے ان کے چچا ابو لہب بھی شامل تھا، اس نے بھی کہا کہ ہاں میرا بھتیجا سچا ہے، صادق ہے، امین ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑی کی اس جانب ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، آپ سب یقین کریں گے؟ تو سب نے کہا ہاں ہمیں یقین ہوگا۔ میرا نبی نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ سب پر اللہ عذاب نازل کر رہا ہے اور آپ بدبینی کے شکار ہیں، اس لیے آپ دیندار ہو جائیے اور مجھ پر ایمان لے کر کے آئیے۔ اتنا کہنا تھا کہ تمام مکہ والے چراغ پا ہو گئے، جو 1 منٹ پہلے جس کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، لیکن اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے سب نے کہا کہ آپ یہ کیا فرما رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چنانچہ ابو لہب نے کہا کہ میرا بیٹا کھسیا ہو گیا ہے، یعنی میرا بیٹا، اس کا دماغ، بھتیجے کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے کہ سب چلو یہ کیا آؤل فاؤل بک رہا ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ کہ کیا یہ آؤل فاؤل بک رہا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ بہرحال اس میں چند لوگ ایمان قبول کیے۔ بوڑھوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان قبول کیے، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لائے، اور آزاد میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر کے آئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر کے آئی۔ یہ تمام لوگ ایمان لے کر کے آئے، اور پھر دھیرے دھیرے اسلام کی تبلیغ ہوئی، اور پھر اسلام پھیلتا چلا گیا۔ کیسے اسلام پھیلا، انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پڑھنے کی، جاننے کی اور آپس میں گفتگو کو باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔